اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے کرم سے سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہم 3 آیات مبارکہ اس کی پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت میں جو پہلی 3 آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف و توصیف ہے، اس کا روز جزا کا مالک ہونا جو ہے وہ اللہ پاک نے بتایا ہے۔ تو اور جو اینڈ والی 3 آیات ہیں انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے ان میں انسان کی طرف سے ایک دعا ہے، انسان کے لیے جو ہے وہ آخری 3 آیات ہیں۔ یہ جو درمیان والی آیت ہے اس میں آدھا حصہ اللہ رب العزت کا ہے اور آدھا حصہ انسان کا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایاک نعبد، کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہی جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ اللہ رب العزت کی یکتائی کو ظاہر کرتا ہے کہ صرف اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے ایسی ہستی جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جس کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد عبادت سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اس کے سامنے اپنی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ اور نستعین جو ہے اس کا استعانت سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا۔ استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ گویا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں کہ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ تو ماضی جو ہے اس میں پچھلی 3 آیات میں اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں اللہ ہی کا محتاج ہے۔ اللہ نے اس کو، وہ کچھ نہیں تھا، وہ لاموجود تھا، اس کو اللہ پاک وجود میں لے کر آئے۔ وہ نابود تھا، اس کو اللہ نے بود کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں تخلیق کر دیا۔ دوسری بات اللہ پاک نے کہی ہے رب العالمین، ٹھیک ہے، اس کی ابھی پرورش اور اس کی تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ پاک ابھی بھی اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، تاحال اس کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ مالکی یوم الدین، اس کے مستقبل میں بھی اللہ ہی اس کے حامی اور مددگار ہوں گے۔ وہ اپنے لیے اللہ ہی کا محتاج ہے، روز جزا میں بھی اس کا کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جب تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں ادوار میں اللہ کا محتاج ہے، تو پھر یہی عقلی تقاضا ہے کہ عبادت بھی اسی رب کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، جو ہمیں آخرت میں بھی وہی ہمارا جو ہے وہ حامی اور مددگار ہوگا۔ تو عبادت پھر اسی کی بنتی ہے، اسی کی عبادت جو ہے وہ زیبا ہے، اسی کے لیے ہے کہ ہم پھر محبت اور احترام کے ساتھ، وہ ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، ہمارے جو ہے وہ تمام معاملات کا ذمہ دار وہی ہے۔ تو پھر عبادت جو ہے وہ اسی ہی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہے۔ حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اپنے کاموں میں مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ چوتھی آیت میں یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے اور عبادت اور اعانت کے لائق بھی وہی ہے۔ اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائیے، چونکہ آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہی ہمارے تربیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپ ہی ہمارے رزق کے، ہمارے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ تو پھر
آخرت میں بھی ہماری مدد فرمائیے، اس دنیا میں بھی ہماری مدد فرمائیے۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر اپنے آپ کو ہلانے تک کے جو ہے وہ لائق نہیں ہے۔ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، اپنے وجود ہی میں دیکھ لیں، باقی تو ایک الگ بات ہے نا کائنات میں، صرف اپنے وجود میں ہی دیکھنے کے اللہ پاک نے ہمیں کس قدر نوازا ہے، ایسی خوبصورت بینائی عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا دماغ عطا فرمایا کہ ہمارا دماغ، اس کی تاروں کو اگر جوڑا جائے، اس کے تاروں کو جوڑ کے ایک لمبا سا رسہ بنا لیا جائے، رسی بنائی جائے ان تاروں کو جوڑ کے، تو آپ یقین کریں کہ اتنی ان کی لمبائی ہے کہ اس کا ایک سرا زمین میں لے کر دوسرا سرا پہلے آسمان تک لے کے جا کے دوبارہ اس کو نیچے لایا جائے، پھر اس کو آپ گرا لگا سکتے ہیں۔ ایسا کمال خوبصورت سسٹم اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ کا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سائنسوں کی ریسرچ، سائنسدانوں کی جو ہے وہ تحقیق ہے کہ ایسا خوبصورت اللہ پاک نے سسٹم ہمارے دماغ میں فٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا جو ہے وہ ہم شکر ادا کریں گے۔ تو پھر جب عبادت اس کی ہے تو پھر دعا بھی اسی سے مانگیں گے، مدد بھی اسی سے طلب کریں گے۔ اب دیکھیں کہ ماں باپ کا بچہ ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ والدین کے سامنے کسی اور سے مانگے تو کیسا فیل کریں گے؟ ماں باپ کو تو جی چاہے گا نا تھپڑ لگائیں اس کے منہ پہ، بھئی ہم تمہاری ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، تمہیں ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ ہم نے دی ہے، تو پھر تم دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ اب یقین کیجئے ماں باپ کو بہت برا فیل ہوتا ہے، بہت برا لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہمارے علاوہ کسی اور سے مانگے۔ تو سوچے کہ یہ تو دنیا میں ان ماں باپ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے سامنے ہم کسی اور سے مانگیں گے تو اللہ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ ہم کسی اور سے مدد طلب کریں، کسی اور سے مانگیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی انہوں نے 6 قسمیں جو ہے وہ درج کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، تیسرے نمبر پر ہے روزہ۔ عبادت کی قسم ایاک نعبد، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات ہے حج، 5واں ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جسے ہم نے جو ہے وہ بہت کم کر دیا ہے۔ 6ٹھی چیز ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل، سوتے جاگتے۔ اسی لیے اللہ نے دعائیں بتائی ہیں، جب سوئیں تو کہیں اللہم بسمک آموت و احیا، سو کے اٹھے تو دعا اللہ نے بتائی ہے، واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا، تاکہ یہ ساری دعائیں اس لیے سکھائی ہیں تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہر وقت کا ہو جائے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ 6ٹھی چیز ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا۔ 7واں ہے حلال روزی کے لیے کوشش کرنا۔ 8ویں چیز ہے پڑوسی اور اس کے ساتھی کے حقوق ادا کرنا۔ 9ویں چیز ہے لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ اور 10ویں چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ جو محبت اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، جیسا خوف اللہ کا ہے ویسا کسی اور کا نہ ہو، جیسی امید اللہ سے ہے ویسی کسی اور سے نہ ہو، جیسا بھروسہ اللہ پر کرے ویسا کسی اور پر نہ کرے، جیسی اطاعت اور خدمت اور کام کو ہم اللہ کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں ویسے کسی اور کے لیے نہ کریں، جیسے اللہ کی نظر اور منت مانتے ہیں ویسی کسی اور کی منت نہ مانیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ایاک نعبد، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کے سپرد سارے معاملات کر کے خود جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف سائڈ پہ رکھ لینا چاہیے، پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہیں، جیسے بھی وہ کرے، جس حال میں بھی وہ رکھے ہم خوش، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا پریشان ہونا نہیں بنتا، پھر ہمارا دکھی ہونا نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، میری بہنوں میرے بھائیوں، اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ہمیں وہی عطا کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب ہم اس بات پر اپنا یقین اور اعتماد کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے تمام پریشانیاں، ہمارے تمام دکھ راحتوں میں بدل جاتے ہیں۔
اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہماری اللہ پاک چاند پھٹک کر کے سونے کو جو ہے وہ کندن بنا لے اور جو بری چیزیں ہیں ان کو الگ کر دیں، جیسے سونار بھٹی میں دہکاتا ہے سونے کو اور پھر اس میں جو خام مال جو ہے وہ نکال لیتا ہے، سونا جو ہے اوریجنل وہ نکال کے تو پھر اس سے زیورات بناتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ اگر ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا کرتے بھی ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ جب ہم اس بہتری کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ یقین کریں زندگی میں ایسے پرسکون ہو جاتے ہیں، زندگی میں پھر کوئی غم، کوئی پریشانی لگتی ہی نہیں ہے۔ پھر ہم بڑے سے بڑا غم، بڑے سے بڑی پریشانی جو ہے اس کو بھی ہنس کے جو ہے وہ برداشت کر دیتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس کے بعد ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے، اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اور اب خود سے ہی مدد طلب کرنے کی توفیق دے، اور اس بات پر ہمارا ایمان جو ہے وہ اور پختہ کر دے کہ ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی سپرد ہیں۔ اب کر کے دیکھیں، اب یقین کریں آپ کی زندگی کا ایک زاویہ چینج ہو جائے گا کہ ہم تمام معاملات، ہم منہ سے ویسے کہتے ہیں کہ اللہ اچھا بھئی اللہ کی سپرد، لیکن خود پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ جب اللہ کی سپرد کر دیا تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں، پھر اللہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے تمام معاملات آج سے اللہ کی سپرد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام پریشانیاں جو ہیں ان کا حل بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا تابعدار، اپنا فرما بردار اور اپنی محبتوں کا حقدار جو ہے وہ بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ سب بھی اللہ ہی کی رحمت سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جو اگلی 3 آیات ہیں ان کی ہم اپنے اگلے لیسن میں انشاءاللہ جو ہے وہ تعریف اللہ پاک کی جو ہے اور ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال دے اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے تاکہ ہم اللہ پاک کی جو قرآن مجید میں حکمتیں ہیں ان کو جان سکیں اور ان کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحمت اور فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔